الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تر امت مسلمہ کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر انسانیت کی خدمت میں اسلام کی جانب سے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ آج کے اس کمپیریٹیو ریلیجنس کلاس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے ایک ایسے بکلیٹ کے بارے میں، ایک ایسے کتابچے کے بارے میں جو کہ تمام تر علماء، مبلغین، ائمہ اور طلباء کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کتابچہ جس شخصیت کی طرف سے لکھا گیا ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر فضل الرحمن الانصاری علیہ رحمہ، اور یہ وہ شخصیت ہے جو زندگی بھر دنیا کے بے شمار ممالک میں اسلام کا پیغام پھیلاتے رہے، اور کئی ایک لوگوں نے آپ کے دست مبارک پہ اسلام کو قبول فرمایا، اور آپ کی پوری زندگی غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے گزر گئی۔ تو اس حوالے سے آپ کا انتہائی اہمیت کا حامل ایک تجربہ ہے جو آپ نے اپنے کتابچے اور اپنی دیگر تصانیف میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو آج کے اس کلاس میں جس کتابچے کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اس کتابچے کا نام ہے واٹ از اسلام۔ واٹ از اسلام یہ وہ کتابچہ ہے کہ جس میں ڈاکٹر فضل الرحمن الانصاری علیہ رحمہ نے اس کتابچے میں جب اسلام کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے تمام تر شعبہ جات سے متعلق انسانیت کی رہنمائی فرماتا ہے، انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اور انسانیت کے تمام تر مسائل کا حل اسلام پیش فرماتا ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، اور جو اسلام کو قبول کرتا ہے اس کو سلامتی ملتی ہے، اس کی زندگی میں اس کو سلامتی ملتی ہے، اور اس کو آخرت میں بھی جو ہے وہ سلامتی ملتی ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ سلامتی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ سلامتی دنیا میں بھی سلامتی کی بات کرتا ہے اور آخرت میں بھی سلامتی کی بات کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنت کے لیے جو قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں وہ ہے دارالسلام۔ تو جنت کو بھی دارالسلام کہا جاتا ہے کہ وہ سلامتی کی جگہ ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پہ تمام تر انسانیت کو سلامتی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، تو دوسرا مسلمان جواب دیتا ہے کہ وعلیکم السلام، کہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو وہ ایک دوسرے کو سلامتی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں امن و سلامتی کا پیغام وہ پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ اس کتابچے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ڈاکٹر فضل الرحمن الانصاری علیہ رحمہ نے اسلام کی جس خوبی کو، اسلام کی جس وصف کو بیان فرمایا ہے تو وہ وصف، وہ خوبی ان غیر مسلمین کی کتابوں سے بیان فرمایا ہے کہ جن کو علمی اصطلاح میں جو ہے وہ مستشرقین کہا جاتا ہے، اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ علمی ایک طبقہ ہے غیر مسلمین کا کہ جو مشرقی علوم کو حاصل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ریلیجیس ڈائمنشن ہے، جو مذہبی اصطلاح کے طور پہ جو مذہبی علوم ہیں ان کو وہ حاصل کرتے ہیں، اورینٹلسٹ۔ تو وہ اسلام کے بارے میں جو اپنی کتابوں میں بیان فرماتے ہیں، تو ڈاکٹر فضل الرحمن الانصاری علیہ رحمہ نے اس کتابچے میں ان کی جو اقوال ہیں، ان کی جو ٹیکسٹ ہیں، ان کے جو سینٹنسز ہیں، جو اہم ترین سینٹنسز ہیں، وہ آپ نے اس کتابچے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اس کتابچے کو پڑھ کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ علماء، مبلغین، ائمہ، طلباء حضرات کہ جن کا تعلق غیر مسلمین سے ہوتا ہے، جب وہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو یہ آگاہ ہونا چاہیے کہ جب ہم غیر مسلمین کے سامنے، جب غیر مسلمین کے مصنفین اور اورینٹلسٹ اور مستشرقین کے حوالے پیش کریں گے کہ غیر مسلمین اسلام کی اس طرح خوبیاں بیان فرماتے ہیں، تو ان کے دل پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ تو ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ خذ ما صفا و دع ما قدیرہ، کہ جو انہوں نے غلط بیان فرمایا ہے تو اس کا تجزیہ کر دیا جائے، جو اچھی بات انہوں نے بیان فرمائی تو اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بیان کرتے چلے جائیں، مطلب اچھی بات کو ہم بیان کرتے چلے جائیں، اور جو انہوں نے غلط باتیں بیان کی ہیں، نازیبہ کلمات استعمال کیے ہیں، تو وہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اس کا ایک نظریہ اور مسلمان اس کا ایک تجزیہ ان کے سامنے پیش فرما دیں۔ تو جو عوام الناس ہے، جو ان کے انٹلیکچوئل ہیں، دانشور حضرات ہیں، ان کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ مستشرقین، غیر مسلمین اسلام کے بارے میں یہ خوبیاں بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ کتابچہ جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کتابچے میں ڈاکٹر فضل الرحمن الانصاری علیہ رحمہ نے مختلف ہیڈنگ کی صورت میں مختلف عنوانات کے تحت جو ہے آپ نے بیان فرمایا کہ ریلیجن آف یونٹی، کہ اس
مذہب کے اندر جو ہے وہ اتحاد کی بات کی جاتی ہے کہ ایک خدا کی بات کی جاتی ہے، اور یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے، اور تمام تر انسانیت وہ ایک اکائی ہے، اور ان تمام تر انسانیت کا تعلق جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہے۔ تو اس بنیاد پہ اسلام جو ہے وہ اس ریلیجن آف یونٹی کی بات کرتا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام تر نبی ایک ہی دین کی دعوت دیتے رہے ہیں، اور اسی بنیاد پہ دین ایک ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قرار دیا ہے۔ تو دین اسلام ایک ہی ہے، تو تمام انبیاء کرام نے ایک ہی دین پیش فرمایا ہے، شریعت الگ الگ تھی لیکن دین ایک ہی ہے کہ ایک اللہ کو مانو، نبی کو مانو اور آخرت کو مانو۔ اس کے علاوہ آپ نے ریلیجن آف سبمیشن ٹو دا ڈیوائن ول، آپ نے بیان فرمایا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو خدا کے سامنے اپنی خواہشات کو پیش کرنے والی بات ہے، کہ جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، تو اس کے سامنے انسان اپنے آپ کو سپرد کر دے، سر تسلیم خم کر دے۔ تو سبمیشن ٹو دا ڈیوائن ول۔ ریلیجن آف نیچر ہے کہ اس مذہب کے اندر جو ہے وہ فطرت کے مطابق باتیں کی گئی ہیں کہ فطرت سے عین مطابق ہے۔ ریلیجن آف بیوٹی، اس میں خوبصورتی کی بات کی گئی ہے، انسان جس نیکی پہ عمل کرے گا تو یہ حسن کہلائے گا اور یہ خوبصورتی کی علامت ہوگی۔ ریلیجن آف ایکشن کی بات کی ہے کہ یہ دین جو ہے وہ عمل کی بات کرتا ہے، نظریے کی بات نہیں کرتا۔ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں جو صرف اور صرف عقیدے کی بات کرتے ہیں، نظریے کی بات کرتے ہیں، عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسلام جو ہے وہ عمل کی بات بھی کرتا ہے، عقیدے کی بات بھی کرتا ہے، تو دونوں چیزوں کا جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ اسلام جو ہے دا ریلیجن آف سائنٹیفک کویسٹ، اسلام جو ہے وہ سائنسی جو انکشافات ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے کہ اس پوری کائنات کو جو ہے وہ مسخر کیا جائے، اس پوری کائنات سے جو ہے وہ استفادہ کیا جائے۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے نا انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ انسان ان کو اپنا خدا بنا کے بیٹھ جائے، بلکہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ انسان ان کو مسخر کرے، ان سے استفادہ کرے اور اپنی روزمرہ زندگی میں ان کو استعمال کرے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ ریلیجن آف ہیومن ڈگنیٹی، کہ یہ ایسا دین ہے جو انسانی عظمت کی بات کرتا ہے۔ اسلام کے نزدیک ہیومنزم کا تصور الگ ہے، اور یورپ اور مغرب کے نزدیک ہیومنزم کا تصور بالکل الگ ہے۔ ہیومنزم کا تصور جو دنیا میں پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ انسانیت کہ ایسی انسانیت کا تصور کہ جس میں خدا کا عمل دخل نہ ہو، لیکن اسلام جو ہے ایسی انسانیت کی بات کرتا ہے، ایسا ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے جس میں خدا کا ایک تصور ہو، خدا کی بالادستی ہو، تمام تر احکامات جو ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے مختلف موضوعات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پینیکل آف ہیومن ہسٹری، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے، انسانیت کے لیے ایک مثال ہے۔ جس تعلیمات پر، جس شعبہ جات سے متعلق رہنمائی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی بایوگرافی اس شخصیت کو جو ہے وہ رہنمائی بیان فرمائے گی۔ دنیا کے کسی بھی شعبے سے متعلق اگر رہنمائی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ اس بندے کی رہنمائی کرتی ہے، اس کو لائن آف ایکشن فراہم کرتی ہے۔ اس کتابچے میں ڈاکٹر فضل الرحمن الانصاری علیہ رحمہ نے مختلف مستشرقین اور اورینٹلسٹ کے اقتباسات پیش کیے ہیں۔ بطور نمونہ آپ کی خدمت میں چند اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ اس سے ہمیں فائدہ ہو۔ آپ واٹ از اسلام میں ایچ جی ویلس کا ایک جملہ کوٹ فرماتے ہیں کہ ایچ جی ویلس کہتے ہیں کہ اسلام کریٹڈ اے سوسائٹی مور فری فرام وائڈ اسپریڈ کریولٹی اینڈ سوشل آپریشن دین اینی سوسائٹی دیٹ ہیڈ ایور بین ان دا ورلڈ بیفور۔ اسلام ایک ایسے معاشرے کی بات کرتا ہے کہ جس معاشرے میں کوئی ظلم اور زیادتی کا تصور تک نہیں ہوتا، اور یہ ظلم اور زیادتی کا تصور دنیا کے کسی اور معاشرے میں آپ کو اس سے پہلے نہیں ملے گا۔ مطلب اسلام جو امن و سلامتی کی بات کرتا ہے تو وہ سلامتی ہے کہ جس میں ظلم اور زیادتی نہیں ہے، اور دنیا بھر میں جو معاشرے بیان کر رہے ہیں تو وہاں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، امن و سلامتی کا وہاں پہ تصور نہیں ہوتا۔ تو اسلام ایک ایسا جامع نظام جو ہے وہ پیش فرماتا ہے، اور تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے۔ اس کے بعد آپ ایک جرمن شاعر اور فلاسفر ہیں گوتھ، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے لیک آف انڈرسٹینڈنگ دیٹ ایوری ون پریزز ہز اون اسپیشل اوپینین فار اسلام مینس سبمیشن ٹو گاڈ اینڈ ان اسلام وی آل لیو اینڈ ڈائی۔ گوتھ جو جرمن ایک فلاسفر ہیں اور ایک شاعر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سمجھ کی کمی ہے،
فہم کی کمی ہے کہ ہر بندہ اپنے نظریے کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، اور اسلام جو ہے، اسلام کا مطلب ہی یہی کہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اور اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسلام کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے مرنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو بیان فرمایا قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ان تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اسلام میں مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دینا، اور جینا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ یہ واٹ از اسلام جو ڈاکٹر فضل الرحمن الانصاری علیہ رحمٰ نے کتابچہ تصنیف فرمایا ہے، تو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اسلام کا پیغام عالمی سطح پہ پھیلانے کے لیے یہ کتابچہ اہم ترین ہے۔ یہ کتابچہ انگریزی زبان میں لکھا گیا ہے، اور اردو دان کے لیے، اردو زبان جو سمجھتے ہیں ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ جامعہ علیمیہ اسلامیہ کے فاضل علامہ شرجیل احمد خان چشتی علیمی صاحب نے واٹ از اسلام کا ترجمہ حقیقت اسلام کے نام سے پیش فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس کتابچے کا اردو زبان میں ترجمہ فرمایا، تاکہ اردو بولنے والے لوگ اردو میں استفادہ کر سکیں، اور انگریزی والے انگریزی میں استفادہ کر سکیں۔ تو حقیقت اسلام کے نام سے اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور واٹ از اسلام انگریزی میں کتابچہ ہے۔ تو ان دونوں کتابچوں سے جو ہے وہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔